من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من اللہ تعالی. بزرگان ملت اور خواتین اسلام، پچھلے خطبوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اور یقین رکھنے کا مطلب بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ توحید الوہیت میں بہت سارے لوگ مضبوط ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، درگاہوں کو نہیں پھول نہیں چڑھاتے اور صاحب اولیاء اللہ سے مدد نہیں مانگتے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن توحید ربوبیت جس کو کہتے ہیں اس میں ایمان بہت کمزور ہے. توحید الاسماء والصفات اس میں بھی ایمان کمزور ہے. درگاہ کو نہیں جاتے، پھول نہیں چڑھاتے، چالیسواں نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، تعویذ نہیں باندھتے، اولیاء اللہ سے مدد نہیں چاہیے، یہ سب تو ہے نا. لیکن پورے دنیا کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس پر ایمان کمزور ہے. سورج کو طلوع کرنا، چاند کو طلوع کرنا، دنیا میں ہوا چلانا، روزی دینا، کسی کی روزی کم دینا زیادہ دینا، اولاد دینا، اولاد نہ دینا، بیماری دینا، صحت دینا، ہر چیز کا رب اللہ ہے، رب العالمین. اس میں ایمان کمزور ہے. بھول کر اللہ کو غلط کام کرتا ہے آدمی، غلط دھندے کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ کو رب نہیں مانے. الہ تو مان لیے، ہاں عبادت تو صرف اللہ کی کریں گے، کسی کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکے گا، یہ سب تو ہے، لیکن دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں ایمان کمزور ہے. توحید ربوبیت، رب اللہ ہی ہے، وہ جو چاہتا ہے اتنا ہی ملے گا، ویسا ہی ملے گا. تم اچھا کام کرو تو بھی، غلط طریقے سے کام کرو گے تو اتنا ہی ملے گا. جلدی کر کے حرام سروس تلاش کر لو گے تو اتنا ہی ملے گا، انتظار کر کے اچھی سروس تلاش کرتے تو اتنا ہی ملتا. اس میں ایمان کمزور ہے ہمارا. کوئی سمجھتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا تو شادی نہیں ہوگی، داڑھی رکھوں گا تو شادی ہوگی، کہ الٹا سمجھتا ہے. داڑھی رکھ لیں گے تو کہیں گے ابھی بڈھا ہو گیا، اتنے جلدی داڑھی رکھ لیا، شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے. جتنی چیزیں آپ سوچتے جائیں گے نا، معلوم ہوگا کہ رب کو نہیں مانتے. یہ اس مال میں ہم لوگ ذرا ڈنڈی ماریں گے تو ہم کو نفع ملے گا، زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک بیچیں گے تو کیا نفع ملے گا؟ کہاں ایمان ہے اللہ پر، رب ہونے پر؟ ملاوٹی مال بیچیں گے تو ہی فائدہ ہوگا، ورنہ کہاں فائدہ ہوگا؟ کہاں ایمان ہے رب پر ایمان نہیں ہے. توحید الوہیت کا نا صاحب اللہ ہی کو مانے. اسی طرح کوئی آدمی یوں سمجھے کہ صاحب میں جو ہے یہ کام کروں گا، ایسے جاؤں گا، یہ تدبیر کروں گا تو یہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. اس کے لیے کیا بھی غلط کرنا، غلط سوچنا، یہ سب
لوگوں سے ڈرنا، سب پتہ نہیں میرا کیا کر دے گا، وہ میں اسے عزت نہیں کروں گا تو مجھے مار دے گا، قتل کر دے گا۔ سامنے ہے تو آدمی ڈرتا ہے، لیکن پیچھے جی آدمی ہے مجھے نفع پہنچا سکتا ہے، مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، کہاں ایمان ہے؟ سب یہی سمجھتے ہیں ہاں سب کر سکتا ہے۔ رب ہونے پر ایمان نہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے توحید کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات۔ اللہ کی صفات پر بھی ایمان نہیں ہے، اللہ کی ربوبیت پر بھی ایمان نہیں ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں توحید میں، نہیں، بہت کمزور ہے۔ بہرحال توحید کا مضمون ہم نے پچھلے دنوں بیان کیا اور یہ بتایا کہ ہمارا جو عمل ہوتا ہے عام طور پر وہ عقیدے کا مظہر ہوتا ہے۔ دل میں جو بات ہوتی ہے ویسا ہی آدمی کام کرتا ہے، دل میں جو یقین ہوتا ہے آدمی اسی کے مطابق کام کرتا ہے۔ لہذا آدمی کو اللہ کے رب ہونے پر یقین ہو جائے تو ہماری بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا سوچنا چاہیے۔ کبھی فائدہ ہو گیا الحمدللہ، فائدہ نہیں ہوا سمجھتا ہے کہ صاحب میں یہ غلطی کیا، وہ غلطی کیا، اس وجہ سے ایسے ہوا۔ اللہ کو رب نہیں مانا، اپنے آپ کو رب سمجھ لیا۔ یہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنے دل کو رب بنایا، جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو دل بولتا ہے وہ کرتا ہے۔ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، رب کیا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، وہ سب نہیں ہے۔ لہٰذا بہت ہی بڑی کمزوری ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا اور تم کو مٹی سے پیدا کیا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، روشنی سے پیدا کیا۔ اب روشنی سے کیسے پیدا کیا؟ اللہ کی قدرت ہے بھائی، اللہ خود نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور ایسا نور ہے کہ صاحب ایک آدمی اگر دیکھنا چاہے پتہ نہیں کتنے ہزار پردے ہیں، اگر اس کی ایک کرن بھی آ جائے تو وہ چیز ویسی جل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف پہاڑ پر ایک نور تجلی دکھائی، پہاڑ جل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش کے گر گئے۔ تو اللہ خود نور ہے، تو نور سے پیدا کیا اللہ نے فرشتوں کو، یہ یقین لانا ضروری ہے۔ جیسے ہمارے نام ہوتے ہیں دنیا میں، فرشتوں کے ویسے نام ہیں کیا؟ یہ حدیث میں نہیں آئے، البتہ مشہور و معروف فرشتوں کے نام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت ملک الموت علیہ السلام، ان چیزوں کے نام آئے، ان فرشتوں کے نام آئے۔ باقی فرشتوں کے کیا نام ہوں گے اللہ کو معلوم، جیسے ہمارے نام ہیں ویسے فرشتوں کے نام ہیں کیا وہ اللہ جانتا ہے۔ ان فرشتوں کے نام اللہ نے ہم کو بتائے ہیں اور اللہ کے رسول نے ہم کو بتائے ہیں۔ جبریل علیہ السلام سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق آیا ان کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں، اور ایک ایک پر کتنا بڑا اللہ کو معلوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر آ رہے تھے، گھر جا رہے تھے، آواز آئی محمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، کچھ بھی نہیں، آواز آئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور مرتبہ آواز آئی محمد۔ دیکھو اللہ کے رسول اوپر دیکھے تو پورا آسمان چھپ گیا تھا ان کے پر سے۔ کتنی بڑی مخلوق ہوگی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جیسا پیدا کرتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھا کے اوندا گرانا تھا، ایک پر سے جبریل علیہ السلام اٹھا کے لے گئے اور گرا دیے۔
اتنی طاقت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے 2 بازو والے، 3 بازو والے، 4 بازو والے. وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ. اس کے علاوہ بہت سارے بازو والے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. تو جبریل علیہ السلام ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں. ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ صاحب جتنے نبی آئے دنیا میں سب کے پاس وحی اللہ کا پیغام پہنچانا جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی. اب تو نبی ختم ہو گئے تو جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی ختم ہوگی کیا؟ نہیں. اور جتنی چیزیں اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرنا، کیا کرنا، وہ سب پتہ نہیں کتنی ڈیوٹیاں ہوں گی حضرت جبریل علیہ السلام کی. اور ان کے ماتحت کتنے فرشتے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے. تو ایمان لانا چاہیے. نبیوں کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. اسی طرح فرشتے، مقرب فرشتوں کا نام لیتے وقت بھی علیہ السلام کہنا چاہیے، جبریل علیہ السلام کہنا چاہیے. تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے ساتھ تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے. لیکن ان کو بھی ایک حد تھی، وہاں جا کر حضرت جبریل علیہ السلام بولے اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا، میری گنجائش یہیں تک ہے، مجھے اجازت یہیں تک ہے. اس کے اوپر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے. تو سب سے مقرب فرشتے جبریل علیہ السلام. جو بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور دن رات میں کتنے فیصلے اللہ کرتا ہوگا اللہ کو معلوم. کل یوم ہوا فی شأن. اللہ کی روز ایک شان ہوتی ہے. کتنے فیصلے ایک منٹ میں اللہ کی طرف سے ہوتے ہوں گے، کسی کے مرنے کے، کسی کے پیدا ہونے کے، ایکسیڈنٹ کے، فلاں کے، بارش کے، روزی کے، قحط کے، فساد کے، معلوم نہیں. وہ پورے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہی پوری دنیا میں نافذ ہوتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی بہت بڑی ہے، اور اتنی بڑی ہے کہ صاحب کسی بھی وقت فرصت نہیں. لیکن سوتے ہیں کیا فرشتے؟ نہیں، ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں. ان کو سونے کی کیا ضرورت ہے؟ کھاتے ہیں کیا؟ نہیں، کبھی کوئی پانی کی ضرورت نہیں، غذا کی ضرورت نہیں. اتنا کام کرتے ہیں نا، تھکتے ہیں کیا؟ نہیں. یہ سب قرآن میں آیا. تھکتے نہیں فرشتے، جتنا بھی کام کریں نہیں تھکتے فرشتے. اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. کیا اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا محتاج ہے؟ نہیں، یہ سب فرشتے اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں، دنیا کی مخلوق کا محتاج نہیں، زمین آسمان چاند تارے کا محتاج نہیں، بلکہ یہ سب چیزیں اللہ کی محتاج ہیں. اور اللہ رب العالمین ہے. عالمین کا مطلب اللہ کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، اس کو عالمین بولتے ہیں. تو رب العالمین، سب کا رب اللہ. تو جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی بہت بڑی ڈیوٹی ہے، ہمیشہ مصروف رہتے ہیں. میکائیل علیہ السلام کے تعلق سے جو کچھ آتا ہے، بارش برسانا، روزی کا انتظام کرنا، حضرت میکائیل علیہ السلام کا انتظام کی ذمہ داری، اس پر وہ مصروف رہتے ہیں. دنیا میں کہاں کہاں بارش برستی ہے، غلہ اگتا ہے، کیا کیا کرنا ہے روزی روٹی کے لیے، پورا انتظام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذریعے. ان کی بھی ڈیوٹی گویا رات دن کی ڈیوٹی رہتی ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ایک ہی ڈیوٹی حدیث کے آتی ہے. ان کے ہاتھ میں سور ہے، اور سر جھکائے ہوئے وہ انتظار کرتے ہیں. جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کے سر جھکائے ہوئے ہیں. کب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھونکیں گے. ان کی ایک ہی ڈیوٹی. ان کے ایک سور پھونکنے سے سارے لوگ جو دنیا میں زندہ تھے قبروں میں پہنچ جائیں گے، یعنی مر جائیں گے، اور وہ خود بھی پھونکتے پھونکتے ختم ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر کے ایک اور سور پھونکے گا، تو جتنے لوگ مرے تھے، جن انسان، سب زندہ ہو جائیں گے. جانوروں میں جو جانور کے ایک جانور پر دوسرے جانور پر ظلم کیا تھا، ایک جانور سینگ مارا تھا کسی، وہ جانور بھی اٹھائے جائیں گے، اور بدلہ لینے کے بعد جانوروں کو ختم، لیکن جن اور انسان رہیں گے. ایک ہی ڈیوٹی اسرافیل علیہ السلام کی. اللہ اکبر.
اس وقت سے پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال سے دنیا ہے، اس وقت سے سر جھکائے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ حکم دے گا ہم سور پھونکیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام، جن کو لوگ عام طور پر اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، ان کا ذکر تو حدیث قرآن میں آیا نہیں اسرائیل کے نام سے، البتہ ملک الموت علیہ السلام، مالک علیہ السلام کے نام سے ان کا نام آتا۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تم پر جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں ملک الموت، وہ تمہاری جان نکالتے ہیں۔ اسی طرح اور دوسرے کا یا مالکو لیقضی علینا ربک، مالک صاحب ذرا بول کر ہمارے جہنم کے عذاب کو کم کر دیجئے نا، یخفف عنا یوم من العذاب، یہ ایک دن اللہ مجھے آرام دے دے پھر اس کا عذاب دے۔ قال انکم ماکثون، تم کو تو یہیں رہنا ہی ہے جی، ان کی ڈیوٹی ہے جہنم کی نگرانی، کوئی سے بھاگ نہ جائے۔ اب جہنم کتنی بڑی ہوگی بھائی، اللہ اکبر، کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کتنے لوگ جنت کو جائیں گے، کتنے لوگ جہنم کو جائیں گے؟ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، جنت میں کتنے جائیں گے؟ 1000 میں 1۔ اللہ اکبر، سوچ کر دیکھیے، جب یہ حدیث سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یا اللہ ہم کس میں ہوں گے؟ 1000 میں 1 آدمی۔ سمجھ لیں کہ صاحب اس پٹالم کے محلے میں 5000 مسلمان ہیں، 5 آدمی جنت کو جائیں گے۔ سوچا آپ نے؟ یعنی یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، سارے لوگوں کی ملا کر بات ہے، یہود نصارہ جتنے ہیں اس میں آدم کے اولاد میں سے 999۔ اب سمجھ لیں صاحب 3000 مسلمان میں سے 300 جائیں گے، ہم سمجھ لیں 1000 میں 1 کے بجائے ہم ذرا زیادہ سمجھیں گے نا، مسلمانوں میں سے صرف ہم کو سوچنا چاہیے سب جنت کو نہیں جائیں گے میرے بھائی، پتہ نہیں جہنم میں کتنے دن سے رہنا پڑے گا، کتنا کیا کرنا پڑے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یہ ایک دن کتنا بڑا ہے؟ اللہ، 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ کے تعلق سے آتا ہے نا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیے ان کو بڑے بڑے وہ شیٹ، سونے کے چاندی کے شیٹ بنائے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس 200 گرام سونا رہے گا، وہ 200 گرام میں کتنی بڑی شیٹ تیار ہوگی اللہ کی قدرت سے اللہ کو معلوم۔ پھر اس میں آگ میں جلایا جائے گا، اس میں اس کو ڈال کے لپیٹا جائے گا، لڑایا جائے گا، بھاگو اسی میں لڑتے رہو۔ کتنے سال؟ 50,000 سال، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دی۔ پھر اس کے بعد ان کا حساب، دوسرے سب کام کیے ہیں کیا؟ جانور تھے زکوٰۃ نہیں دیے کیا؟ بڑے بڑے سینگ، مارو جی اس کو، مارتے رہیں گے، زخمی کرتے رہیں گے 50,000 سال۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب اللہ کے ہاں اتنا بڑا دن ہوتا ہے۔ تو اسرافیل علیہ السلام، یہ ملک الموت علیہ السلام کا انکم ماکثون، تم کو جہنم میں رہنا ہے، ان فرشتوں کا ذکر آیا، حدیث سے قرآن سے یہ باتیں معلوم ہوئی۔ اس کے علاوہ جتنے فرشتے ہیں ان کے کام بتائے گئے، فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں، بہت سے کام ہیں۔ کچھ فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہمیشہ سجدے میں ہے، وہ آسمانوں میں 1 انچ جگہ خالی ہے کیا؟ نہیں، جیسے نماز میں ہم لوگ مل کے کھڑے ہوتے نہیں، وہی سے ان کا کام صرف سجدہ، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ وہ ایک سجدہ اب تک بھی ہوتا ہوگا ان کا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت المعمور تعمیر کیا، اس کا طواف کرتے رہنا، اس کے لیے کچھ فرشتے، ایک دن کو 70,000 فرشتے طواف کرتے، پھر قیامت تک ان کی باری آتی نہیں۔ دنیا میں انسان کو تو گن لیتے، اس وقت 600 کروڑ آدمی ہوں گے دنیا میں، 6 ارب بولتے نا، 600 کروڑ سب ملا کے اتنے ہوں گے۔ جب تک گنتے ہیں کتنے مرتے، کتنے پیدا ہوتے، کس کو معلوم؟ ایک اندازہ ہو گیا کہ دنیا میں 600 کروڑ آدمی ہیں۔
دوسرا کوئی گن سکتا کیا؟ چونٹیاں کتنے ہیں، مرغی کتنے ہیں، فلاں کتنے، کون گن سکتا جی؟ کوئی نہیں گن سکتا نا. انسانوں کو گنتے ہیں، فرشتوں کو کوئی بھی نہیں گن سکتا. اللہ کو معلوم فرشتے کتنے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے فرشتے، اللہ کے لشکر کتنے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. ان پر ایمان لانا ضروری ہے. فرشتوں کے جو بہت سارے کام ہیں وہ انشاءاللہ پھر بیان کریں گے، بہت کام ہیں ان کے بھی.